وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا قال الله تعالى في القرآن المجيد وَإِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ محترم سامعین، پنجابی وچ اردو سمجھ آ جائے دی یا پنجابی وچ؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ فرمایا کہ اگرچہ تم اپنے دلوں کے اندر کسی چیز کو چھپاؤ یا پھر اسے ظاہر کر دو، اگر چھپاؤ گے تب بھی اللہ رب العزت اس چیز کو جانتے ہیں، اگر ظاہر کرو گے پھر بھی اللہ رب العزت اس چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت زمین و آسمان کے اندر جو چیز ہے ہر ایک کو جانتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ ایام چل رہے ہیں، ذوالقعدہ کا یہ مہینہ ہے، آگے ذوالحجہ شروع ہو جائے گا اور پھر عید الاضحیٰ، بڑی عید وہ بھی آ جائے گی۔ تو اس حوالے سے آپ نے جمعے کے اندر بھی ویسے بھی درس و دروس کے اندر سیرت ابراہیمی کے حوالے سے کافی کچھ سنا ہوگا۔ تو میں اس سے ہٹ کر ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھو محترم بھائیو، عید الاضحیٰ بڑی عید پر ہم یقیناً مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کوئی ایک مکمل جانور ذبح کرتا ہے، کوئی حصے ڈالتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے ایک مکمل جانور تو وہ بھی تقریباً نازک حالت کا تقریباً 1 لاکھ کا تو ہوگا۔ اگر اسے ہم حصوں کے اندر تقسیم کریں تو وہ بھی حصے کم از کم 15-20 ہزار اتنے تک ہوں گے۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم اتنے زیادہ پیسے لگا رہے ہیں اور پھر جنہوں نے جانور کافی دیر کے لا کر رکھے ہوئے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینہ، وہ تو ان کی بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں۔ تو کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم عید الاضحیٰ پر جس چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں، جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس عمل کا کوئی ثواب، کوئی لین دین کچھ بھی نہ ملے۔ قربانی بھی ہم کریں لیکن اس کا ثواب نہ ملے، صرف اور صرف گوشت لائے کھا لیا بس، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو دیکھنی یہ چیز ہے کہ کہیں ہماری حالت بھی ایسی تو نہیں کہ ہم صرف اور صرف گوشت کھانے والوں میں سے ہیں، اجر اور ثواب کی امید نیت ہماری کچھ نہیں۔ تو
تو محترم بھائیو، ایک چیز ایسی جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام کے اندر دکھلاوا، ریاکاری ہے، خلوص نہیں۔ آج کل یہ موبائل کا دور ہے، اس نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کسی کے پاس کوئی جانور ہے، چاہے وہ اچھی حالت کا ہے چاہے وہ بری حالت کا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی تصویر لے گا اور پھر نیٹ پر چاڑ دے گا، یہ اتنے کا لیا ہے، 70,000 کا لیا ہے، 1 لاکھ کا لیا ہے، 1,10,000 کا لیا ہے۔ تو وہ بڑے فخر کے ساتھ یہ تصویر اپنے جانور کی نیٹ پر چاڑ رہا ہے، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں، قصور اس کا بھی نہیں، اسے نہیں پتا کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، میرا ساتھ ساتھ جتنے میں نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، اجر ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ آج لوگ اتنے زیادہ پیسے لگا کر حرم شریف کے اندر جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ موبائل ہے، اپنے واٹس ایپ پر سٹیٹس لگا رہے ہیں کہ اس وقت میں فلاں کام پر ہوں، اس وقت میں فلاں کام پر ہوں، اب میں یہ کر رہا ہوں، اب میں وہ کر رہا ہوں۔ تو محترم بھائیو، یہ عبادت ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں پڑھتے، اسی طرح قربانی کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، حج کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اگر اس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا آ جائے گا، ہم موبائل پر تصویر لے کر نیٹ پر چاڑ دیں گے، تو پھر اس کے اندر ریاکاری آ جائے گی، دکھلاوا آ جائے گا، خلوص نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے ہمارا جتنے ہم نے پیسے لگائے ہیں وہ 15,000 کی شکل کے اندر ہو یا ایک جانور 1,10,000 کا ہو، وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا، اجر کوئی نہیں ملے گا، گوشت مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ جس طرح کی بندے کی نیت ہوگی، اللہ رب العزت اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر بھی دیں گے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھ لیں، پھر لوگ دیکھ لیں گے، اجر نہیں ملے گا۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میرا یہ کام ہے، اگرچہ وہ کام چھوٹا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت بہت بڑی ہے، تو پھر اس بندے کو بہت زیادہ اجر مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، فرمایا یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ دھیان کرنا ذرا، فرمایا یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ بندہ اللہ رب العزت نے جسے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، اپنے مال اور علم کی بنیاد پر وہ اللہ رب العزت کا حق نکالتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ پہلے نمبر پر ہے، بافضل المنازل، یہ بندہ پہلے نمبر پر ہے، اس کی پہلی پوزیشن ہے۔ فرمایا اس کے مقابل دوسرا بندہ وہ ہے، اللہ رب العزت نے اسے علم عطا کیا ہے لیکن مال نہیں دیا۔ اس بندے کی نیت کیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت مجھے مال دیتے تو میں فلاں بندے کی طرح جسے اللہ رب العزت نے مال دیا ہے وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، میں بھی اس بندے کی طرح خرچ کرتا رہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ یہ مال خرچ نہیں کرتا، صرف اور صرف اس کی نیت ہے پیچھے، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کا جتنا اجر اس بندے کو ملے گا جس نے بہت زیادہ پیسے خرچ کیے، اسے مفت کے اندر مل جائے گا۔ کیوں؟ صرف اور صرف نیت کا فرق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو رزق دیا ہے، علم نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے رزق دیا ہے، وہ اپنے رزق میں سے اسے بہت ہی برے طریقوں پر، ناچ گانوں پر، سینمے پر
اور اسی طرح ٹی وی لانے پر جتنے بے حیائی کے فحاشی کے کام ہیں اس پر اپنے رزق کو، اپنے مال و دولت کو خرچ کرتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ بہت ہی برے مرتبے والا ہے۔ اس کے مقابل وہ بندہ، اللہ رب العزت نے اس بندے کو مال بھی نہیں دیا، رزق بھی نہیں دیا، علم بھی نہیں دیا، لیکن اس بندے کی نیت کیا ہے؟ اگر اللہ رب العزت مجھے یہ مال دیتے تو میں بھی اس بندے کی طرح جو شادیوں بیاہوں کے اوپر بہت زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے، ڈول دھماک اور یہ فلاں فلاں کام کرتا ہے، میں بھی اس بندے کی طرح یہ کام کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اس بندے کو گناہ مل رہا ہے اتنا ہی اس کو بھی گناہ ملے گا۔ صرف اور صرف فرق کیا ہے؟ نیت کا۔ کام ابھی تک نہیں کیے، ایک طرف وہ نیت کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے رزق دے، میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کروں۔ فرمایا ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ ایک طرف یہ نیت کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دے، میں بھی بے حیائی کے کاموں کے اندر لگاؤں۔ اللہ رب العزت ان دونوں کو گناہ کے اندر برابر کے شریک کر رہے ہیں۔ تو محترم بھائیو، نیت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اپنے کام کے پیچھے نیت اچھی کریں گے، کام اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت ثواب بہت زیادہ دیں گے۔ اگر ہم کام بہت بڑا کر رہے ہیں، ایک اونٹ جناب ذبح کر رہے ہیں، یا ایک اسی طرح بکرا بہت بڑا ذبح کر رہے ہیں، لیکن ہماری نیت اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے دیکھو جی 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا اس نے تو بیڑا لا کر اللہ کے راستے کے اندر قربان کیا ہے، تو پھر محترم بھائیوں وہ 1.5 لاکھ سارے کا سارا کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ سارے کا سارا پانی کے اندر بہا دیا جائے گا۔ اس لیے ہم قربانی والی عید پر ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی رقم خرچ کرنی ہے، ہم نے اپنا ان دنوں کا پسینہ اس دن بہانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیجئے۔ کہیں ہم ایسے نہ ہو کہ ہم نیت اس کے پیچھے بری کر لیں تو جتنا ہم قربانی والے دن جتنی اعلیٰ نسل کا جانور ذبح کریں اس کی بدولت اتنا ہی ہمیں گناہ مل جائے۔ اس لیے نیتوں کو درست کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ گھر سے چلتا ہے، وضو کرتا ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ میں مسجد کے اندر جاؤں گا، جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ فرمایا وہ گھر سے چلا آتا ہے، دیکھتا ہے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کی نیت کی بدولت جتنا ان لوگوں نے امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے 25 یا 27 نمازوں کا ان لوگوں نے ثواب لیا ہے، وہ بندہ جس کی گھر سے نیت یہ تھی کہ مسجد کے اندر جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اللہ رب العزت اس کو بھی اتنا ثواب دے دیتے ہیں، 25 نمازوں کا 27 نمازوں کا۔ صرف اور صرف نیت کا فرق ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ رات کو سوتا ہے بستر پر، لیکن وہ سونے سے پہلے یہ نیت کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھوں گا۔ فرمایا پھر رات کو سوتا ہے، کسی وجہ سے بیدار نہیں ہوتا، آنکھ نہیں کھلتی، وہ صبح ہو جاتی ہے، فجر کی اذان، مسجد کے اندر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا جتنی اس نے نیت کی ہوئی تھی رات کو اتنی تہجد پڑھوں گا، اللہ رب العزت اتنا زیادہ ثواب دے دیتے ہیں، اور اس کا سونا اللہ رب العزت صدقے کے اندر شمار کرتے ہیں۔ صرف اور صرف نیت کا فرق ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو جانور اگرچہ ہماری استطاعت کے مطابق کم درجے کا ہے تو اس کی بنا پر ہمیں اجر زیادہ ملے گا۔ اگر جانور زیادہ ہے لیکن نیت کم ہے تو پھر اجر بھی کم ملے گا۔ تو محترم بھائیو اپنی نیتوں کو درست کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے سچے دل کے ساتھ شہادت کا سوال کرتا ہے بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ رب العزت اس کو شہداء کے مرتبے پر فائز کر دیتے ہیں۔
ایک طرف وہ بندہ جو میدان جنگ کے اندر جاتا ہے، جہاد کرتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنی ہر چیز کو چھوڑتا ہے، گھر بار کو چھوڑتا ہے، مال اہل و عیال ہر چیز کو چھوڑ کر فرمایا جو بندہ جنگ کے میدان کے اندر جاتا ہے، جا کر شہید ہو جاتا ہے، دوسری طرف یہ بندہ ہے جس کا دل پکا ہے، اللہ رب العزت سے سوال کر رہا ہے یا اللہ پاک مجھے بھی شہادت کی موت نصیب فرما۔ فرمایا اگرچہ یہ وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فرمایا اگرچہ بستر پر فوت ہوتا ہے لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ رب العزت جب موقع دیں گے میں اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جہاد کروں گا، قتال کروں گا، لڑائی کروں گا۔ فرمایا اللہ رب العزت اسے بھی شہداء کے مرتبے پر فائز کر دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، نیتیں اچھی ہونی چاہیے۔ نیتیں اگر اچھی ہوں گی تو پھر ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے، پھر ہمارا کیا ہوا تھوڑا سا کام وہ بھی زیادہ ہوگا۔ اگر نیت بری ہوگی تو پھر ہمارا کام جتنا پہاڑوں جیسا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی بالکل اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی مقام نہیں رکھے گا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر مدینے پر حملہ کرے گا، کعبے پر حملہ کرے گا۔ فرمایا جب وہ بیدان نامی مقام پر میدان کے اندر ہوں گے اللہ رب العزت ان کے آگے والوں کو بھی اور پیچھے والوں کو بھی زمین کے اندر دنسا دیں گے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ کیسی بات ہوئی، ان کے اندر تو لوگ اس طرح کے بھی ہوں گے جو اپنا کاروبار کر رہے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کعبے پر حملے کے لیے نہیں آئے ہوں گے، صرف اور صرف اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے آئے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت سب کو زمین کے اندر دنسا دیں گے، پھر ان کو ان کی نیتوں پر اٹھائیں گے۔ جس کی جس طرح کی نیت تھی، جو حملے کے لیے آیا تھا اس کو اس نیت پر، جو کوئی چیز بیچنے کے لیے آیا تھا اس کو اس نیت پر، اللہ رب العزت پھر ان کو نیتوں پر اٹھائیں گے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں اپنی نیتوں کو درست کر لیجئے۔ اگر ہماری نیتیں درست نہیں ہوں گی تو پھر ہمارے کیے ہوئے بڑے سے بڑے عمل یہ بھی اللہ رب العزت کے نزدیک کسی مقام و مرتبے کے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جہاد کی نیت کرتا ہے، فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق۔ فرمایا جو بندہ جہاد کی نیت نہیں کرتا، فرمایا وہ منافقت کی شاخ پر فوت ہوگا۔ لیکن جو جہاد کرنے کی نیت کرتا ہے، ٹریننگ لینے کی نیت کرتا ہے لیکن پھر بھی موقع نہیں ملتا تو یہ منافقت کی شاخ سے ختم ہو جائے گا، منافقوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ محترم بھائیوں منافقت کی شاخ یہ بہت بڑی ایک علامت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں کہ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ فرمایا یہ منافق لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو جو بندہ جہاد کی نیت کرتا ہے، ٹریننگ لینے کی نیت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی نیت کی بنا پر اس کو منافقوں کی شاخ میں سے نکال دیں گے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے۔ عید الاضحیٰ آنے سے پہلے ہم نے جو ایک بہت بڑا کام کرنا ہے اس بڑے کام سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے۔ یہ موبائل کے اوپر اپنے جانوروں کی تصویریں اور پھر اسی طرح لوگوں کو بتائے رکھنا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کام کریں گے تو جانور کتنا ہی زیادہ باری قیمت کا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس قیمت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے اور اللہ رب العزت ثواب اور اجر ہمیں کوئی نہیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت جن 3 آدمیوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے، فرمایا ان میں سے پہلا شہید ہے اور دوسرا سخی ہے، تیسرا قاری القرآن ہے۔ تینوں آدمی بہت بڑے ہیں، بہت بڑے عمل کرنے والے۔ شہید دیکھو جو جنگ کے میدان کے اندر جاتا ہے اپنی ہر چیز چھوڑ کر جاتا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے، لیکن کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس سے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے
کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے ایک عرصہ دیا تھا، تو نے کس چیز کے اندر گزارا؟ اللہ رب العزت سے کہے گا اے اللہ رب العزت، ہاں تو نے مجھے جوانی دی تھی، تو نے مجھے ہر چیز دی تھی، تو میں نے تیرے رستے کے اندر لگا دی تھی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو جوانی اپنی میرے رستے کے اندر لگائی تھی، لیکن تیری نیت یہ تھی، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں گے دیکھو کتنا بہادر ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ کے اندر چلا گیا۔ فرمایا تیری نیت کے اندر کھوٹ تھی۔ اللہ رب العزت اس شہید سے کل قیامت والے دن جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ کام بہت بڑا کر رہا ہے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ملا رہا ہے، اپنی ہر چیز کو چھوڑ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بھڑکا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نیت کے اندر کھوٹ تھی۔ تو اس لیے محترم بھائیو، اگر ہماری نیتوں کے اندر بھی کھوٹ ہوگی تو ہم جتنا بڑا جانور ذبح کر لیں پھر اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا دوسرا قاری القرآن ہے جو ہر وقت دن رات قرآن کو پڑھتا رہتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے، جو اپنی زندگی کو پہلے وقف کرتا ہے، کسی مدرسے کے اندر بیٹھ کر 6 سال لگاتا ہے، تقریباً 10 سال کی عمر لگ جاتی ہے پڑھنے کے اندر۔ فرمایا یہ بھی اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، لیکن کس لیے چھوڑتا ہے؟ یہ کس لیے قرآن مجید کو پڑھتا ہے؟ تاکہ لوگ کہیں گے دیکھو کتنی بڑی آواز ہے اس کی، یہ کتنا خوبصورت انداز سے بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، کس چیز کے اندر گزاری؟ یہ کہے گا یا اللہ پاک، ہاں تو نے مجھے جوانی دی تھی، میں تیرے قرآن کو پڑھتا رہا ہوں، لوگوں کو سناتا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کہیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ تو اس وجہ سے پڑھتا تھا۔ لوگ کہیں گے واہ واہ کتنی بڑی سریلی آواز ہے اس کی۔ فرمایا لوگوں نے تو تجھے دنیا کے اندر واہ واہ کہہ دیا، لیکن آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، فرشتوں کو حکم دیں گے چہرے کے بال گھسیٹ کر جہنم کے اندر۔ یہ وہ آدمی ہے جس سے اللہ رب العزت کل قیامت والے دن جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ تیسرا سخی ہے، سخی جو اپنے مال کو اللہ رب العزت کے راستے کے اندر بہا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سوال کریں گے میں نے تجھے مال دیا تھا، اس کو کہاں پر صرف کیا؟ کہے گا یا اللہ پاک جدھر ضرورت پڑی، سیلاب آیا، سیلاب کے اندر زلزلہ آیا، زلزلے کے اندر کوئی یتیم آیا، غریب آیا، مسکین آیا، میں نے تو ہر ایک کو دیتا ہی چلا گیا۔ اللہ رب العزت کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو نے اس وجہ سے دیا تھا تاکہ لوگ کہیں گے دیکھو کتنا خیال رکھنے والا ہے۔ لوگ کہیں گے، لوگ فرمایا لوگوں نے تجھے دنیا کے اندر کہہ دیا، وہ تجھے انعام مل گیا، لیکن آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اے فرشتوں اسے بھی پکڑو اور چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ تو محترم بھائیو، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اپنی رقم کو لگا رہے ہیں۔ اگرچہ ہم چھوٹے سے چھوٹے جانور کے اندر بھی حصہ ڈالیں تو 15-20 اس سے کم نہیں، تو ہم 15-20 ہزار روپیہ اگر لگائیں اور پیچھے ہماری نیت یہ ہو کہ یار کوئی لوگ یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو کتنا ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں دے رہا، اگر ہمارے دلوں کے اندر نیت یہ ہوگی تو پھر ہمیں اجر نہیں ملے گا، پھر لوگوں کی باتوں سے ہم بچ جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی کچہری کے اندر، عدالت کے اندر ہم پھنس جائیں گے۔ تو محترم بھائیو، اگرچہ جانور کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے اگر نیت بری ہے تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں، پھر وہ دنیا کی نظروں میں ہی ہے کہ دیکھو 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا اس نے لا کر قربانی کے اوپر ذبح کیا ہے۔ تو اس لیے اگرچہ جانور چھوٹا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک نیت بڑی رکھ لو، اللہ رب العزت اس کا ثواب بہت زیادہ دیں گے۔ اللہ رب العزت تو ثواب دینے والے ہیں، بہانے تلاش کر کر کے بندوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے عید الاضحیٰ آنے سے پہلے یہ جو موبائل والا سلسلہ ہے، خاص کر نوجوان اس کو بند کر دیں۔ یہ فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر سٹیٹس اور طرح طرح کے نیٹ کے اوپر جو تصویریں چڑھانی، اور محترم بھائیو اس کے وجہ سے
تم نے جو قربانی کرنی ہے اس کا اجر سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو محترم بھائیو، اگر اجر ضائع ہو جائے، اپنا مطلوب نہ ملے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مزدور اگر سارا دن دھوپ کے اندر اپنا پسینہ بہاتا رہے، رات کو اس کو مزدوری نہ ملے، تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اجر کا ہمیں ابھی نہیں پتہ، ہم کہتے ہیں پھر کیا اجر، وہ کیا ہوتا ہے اجر؟ تو اس کو مزدوری کے ساتھ تعبیر کرو۔ آپ مزدوری کر رہے ہیں، سارا دن آپ لگے ہوئے ہیں، پسینہ بہا رہے ہیں، اور اسی طرح مستری کی واہ واہ چلو چل، سارا کچھ سن رہے ہیں، لیکن رات کو پھر بھی آپ کو 700-800 روپیہ دہاڑی نہ ملے تو آپ کی کیا حالت کیفیت ہوگی؟ اگر ہم 1 مہینہ 1.5 مہینہ اپنا پسینہ اس جانور کے پیچھے بہائیں کہ یار میں نے اللہ رب العزت کے رستے کے اندر قربانی والے دن اس کو ذبح کرنا ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت اگر بری ہے تو پھر پسینہ بہانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت۔